بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ پیرابل آف شیخ سعدی اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اٹ از اباؤٹ جسٹس، یہ انصاف سے ریلیٹڈ ہے۔ اٹ از ریلیٹڈ، یوں بیان کیا جاتا ہے دیٹ وائل اے ڈیئر واز بینگ روسٹڈ فار نوشیروان، کہ نوشیروان کے لیے ایک ہرن روسٹ کیا جا رہا تھا، بھونا جا رہا تھا۔ نوشیروان کون تھا؟ اے کنگ آف پرشیا، ایران کا بادشاہ، فیمس فار ہز جسٹس، جو اپنے انصاف کے لیے بہت مشہور تھا۔ کہ ایک ہرن جب اس کے لیے بھونا جا رہا تھا، نوشیروان ایران کا بادشاہ جو انصاف کے لیے بہت مشہور تھا، نو سالٹ could be found، تو نمک نہ مل سکا۔ A boy was sent to village to bring some salt، ایک لڑکے کو نمک لانے کے لیے گاؤں بھیجا گیا۔ The boy brought it، لڑکا اسے لے آیا، and presented it to the king، اور اسے بادشاہ کو پیش کر دیا۔ Who asked، جس نے پوچھا whether he had paid for it، کہ کیا وہ اس کی ادائیگی کر آیا ہے۔ No said the boy، لڑکے نے کہا نہیں۔ Pay for the salt، نمک کی ادائیگی کرو۔ Said the king، بادشاہ نے کہا lest it should become a custom، کہیں یہ رواج نہ ہو جائے، and the village be ruined، اور گاؤں تباہ نہ ہو جائے، کہ کہیں یہ رواج نہ بن جائے اور گاؤں تباہ نہ ہو جائے۔ Having been asked، یہ بات پوچھے جانے پر what harm could arise from such a trifling demand، کہ اتنی معمولی سے مطالبے کے لیے یا اتنے حقیر مطالبے کے لیے کیا نقصان ہو سکتا تھا۔ ٹریفلنگ یہاں پر ٹریویل، TRIVIEL، ٹریویل کو کہیں گے، ہارم نقصان، ڈینجر، کہ اتنی حقیر سے مطالبے کے لیے کیا نقصان ہو سکتا تھا۔ یہ پوچھے جانے پر بادشاہ نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ He said the foundation of oppression، ظلم کی بنیاد was small in the world، دنیا میں چھوٹی تھی، کہ oppression، ظلم کی بنیاد دنیا میں چھوٹی تھی۔ said the king، بادشاہ نے کہا whoever، جس کسی نے enlarged it، اس کو بڑھایا، so that it reached its present magnitude، یہاں تک کہ یہ اپنے موجودہ حجم کو پہنچ گئی۔ میگنیٹیوڈ حجم کو کہتے ہیں، والیوم، میئرمنٹ، پراپرٹیز کو کہا جاتا ہے، اور پروپورشن کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر والیوم کے سینس میں کہ یہاں تک یہ اپنے موجودہ حجم تک پہنچ گئی، جس کسی نے اس کو بڑھایا یہاں تک کہ یہ اپنے موجودہ حجم تک پہنچ گئی، از ایٹ فالٹ، وہ قصوروار ہے، وہ غلطی پر ہے۔ جس کسی نے اس کو بڑھایا تو وہ غلطی پر ہے۔ دیکھیں پچھلے حصے سے اگلے حصے کو جوڑا گیا ہے۔ whoever enlarged it کے بعد کوما دیا گیا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں اس سے پہلے کوما دیا گیا ہے، کہ سینٹر والا حصہ درمیان میں آ گیا۔ ایکچول فقرہ کیا تھا؟ whoever enlarged it is at fault، جس کسی نے اس کو بڑھایا وہ قصوروار ہے۔ کتنا بڑھایا؟ یہاں تک کہ یہ اپنے بڑے حجم تک پہنچ گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آئی ہوپ، کہ جس کسی نے اس کو بڑھایا یہاں تک کہ اپنے حجم تک پہنچ گئی، وہی قصوروار ہے۔ if the king، اگر بادشاہ ایٹس، کھاتا ہے an apple from the garden of a subject، اپنی رعایا کے باغ میں سے ایک سیب کھاتا ہے، his slaves will put down the whole tree، تو اس کے غلام پورے کے پورے درخت کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ his slaves غلام ہوتے ہیں، pull down اکھاڑ پھینکنا، whole tree پورے کے پورے درخت کو اس میں سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ for 5 eggs، 5 انڈوں کے لیے which the king allows to be taken by force، جو بادشاہ زبردستی لینے کی اجازت دے دیتا ہے، تو ان 5 انڈوں کے لیے the people belonging to his army، اس کی فوج کے متعلقہ لوگ will put 1000 fowls، ہزاروں پرندوں کو چڑھا دیں گے on the spit، spit کا مطلب ہے سیخ، تو اس کے آرمی کے فوج کے متعلقہ لوگ ان
5 انڈوں کے لیے جو بادشاہ زبردستی لینے کی اجازت دے دیتا ہے تو اس کی فوج کے افراد جو ہیں وہ ہزاروں پرندوں کو سیخ پر چڑھا دیں گے، یعنی بھون کر کھا جائیں گے۔ یعنی جب بادشاہ زبردستی تھوڑی سی بھی ظلم کی اجازت دے دیتا ہے تو اس کی رایا اپنے کام میں بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ نمک کے لیے، جو کہ بہت معمولی چیز ہے، بڑی سستی چیز ہے، کہ تم اس کے لیے بھی ادائیگی کرو۔ انسان کا کیریکٹر اسی طرح سے جسٹ رہتا ہے، صاف رہتا ہے کہ جب وہ اپنی پائی کا خیال رکھتا ہے تو پھر یہ چیز اس کے کیریکٹر کی آنیسٹی ہوتی ہے، اس کے کردار کو ریفائن کرتی ہے۔ اس کے بعد کمنٹ کیا جاتا ہے "A tyrant doesn't remain in the world"، ایک ظالم دنیا میں نہیں رہتا۔ ٹائرنٹ ظالم کو کہتے ہیں ڈیسپوٹ، DESPOT، پوٹ، ڈیسپوٹ ظالم شخص۔ اوپریسر کو بولتے ہیں OPPRESSOR، اوپریسر۔ ڈزنٹ ریمین ان دا ورلڈ، کہتا ظالم دنیا میں نہیں رہتا، بٹ دا کرس آن ہم، اس پر کی جانے والی لعنت، کرس ڈیمنیشن کو کہا جاتا ہے، لعنت کو کہا جاتا ہے، ابائڈس فار ایور، ہمیشہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ ابائڈس کا مطلب ہے لنگر، LINGER، لنگر کا مطلب ہے ٹھہر جانا، اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتی ہے، وہ لعنت اس کا ہمیشہ پیچھا کرتی ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ اپنے کیریکٹر میں، اپنے اعمال میں، اپنے الفاظ میں بہت کیئرنگ ہوتے ہیں۔ وہ اگر کسی سے 1 پائی بھی لیتے ہیں، 1 روپیہ بھی لیتے ہیں تو جب تک واپس نہیں کر دیتے ان کو چین اور سکون نہیں آتا۔ یہی لوگ ایماندار ہوتے ہیں، آنیسٹ ہوتے ہیں، اپنے سارے معاملات کو وہ بڑی آنیسٹلی ڈیل کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ آپ نے زندگی میں دیکھے ہوں گے کہ لوگوں سے پیسے بھی لے لیتے ہیں، چیزیں بھی لے لیتے ہیں اور واپس بھی نہیں دیتے، نہ دینے کا نام لیتے ہیں، تو یہ چیز بڑھ بڑھ کر ان کے کردار کو خراب کر دیتی ہے۔ وہ اپنے سارے معاملات میں اسی حد تک چلے جاتے ہیں جو ان کے لیے خاصا نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری سیکنڈ پیرابل، اور اب ہم کچھ سینونیمز دیکھ لیتے ہیں جو آپ اس کے ساتھ تیار کریں گے۔ پیرابل فرسٹ اور پیرابل سیکنڈ کے دونوں سینونیمز، اور پیرابل سیکنڈ جو ہم نے ابھی ختم کی اس کا مورل لیسن بھی یہی ہے کہ ٹائرنٹ ڈزنٹ ریمین ان دا ورڈ بٹ دا کرس آن ہم آلویز ابائڈ، ہمیشہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ وی شوڈ بی ریمین جسٹ اینڈ فیئر ان آور کیریکٹر، ان آور ڈیلنگس۔ آگے دیکھیے گا، پہلا سینونیم ہے پیرابل۔ پیرابل کس کو کہتے ہیں آپ، پرپیچولی، پرپیچولی کا ہے فار ایور، پیرابل آ گیا نیکسٹ والا، اٹ مینز سمپل، سمپل اسٹوری، ڈیزائنڈ ٹو ٹیچ، اپریشیٹ، ایڈمائرڈ، کلنری، کوکنگ فار اور آف کچن۔ ورسٹائل کہتے ہیں عالمگیر کو، جو حرفن مولا ہوتا ہے، عالمگیریت کا حامل ہوتا ہے۔ انٹرسٹڈ ان اور کلیور ایٹ مینی ڈفرینٹ تھنگس ہیونگ ویریس یوزز۔ اور ورسٹائل جو ہے ملٹی پرپز کو بھی کہا جاتا ہے، ملٹی پرپز۔ کلیمٹی مس فارچون ہوتی ہے، ڈیزاسٹر ہوتی ہے، ٹاسنگ ہوتا ہے، شیکنگ، راکنگ۔ انکنوینئنس، انکنوینئنس ڈسکمفرٹ، ٹربلسم کو کہا جاتا ہے، پیسیفائی کرنا، کام کرنا، کوائٹن کرنا۔ افیکشن، افیکشن کہتے ہیں کائنڈلی فیلنگ لو کو۔ افلکشن ہوتا ہے کاز آف ٹربل۔ ٹریفلنگ ہوتا ہے آرڈنری، اسمال، معمولی، حقیر، ٹریویل۔ ٹائرنٹ ظالم ہوتا ہے، کروئل، انجسٹ، رولر کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک سینونیم رہ گیا ہے بروٹالٹی، اٹ مینس کروئلٹی اور سیویجری۔ اس کے ساتھ ہی ہم چوز دا کریکٹ آنسر، ہماری دونوں پیرابل سے جو بھی ہمارے آپشنس کلک ہو رہے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلا آپشن، دا سلیو ہیڈ نیور ایکسپیرینسڈ اینی، آپشن ہوگا کلیمٹی، آپشن بی۔ نمبر 2 پر دیکھیے گا ہمارا MCQ، دا بوٹ اسٹارٹیڈ ٹاسنگ مینس دیٹ دا بوٹ اسٹارٹیڈ شیکنگ، کہ بوٹ نے ٹاس کرنا، شیک کرنا شروع کر دیا۔ تھرڈ دیکھتے ہیں، دا سلیو بگین ٹو کرائی اینڈ ٹرمبل،
slave نے began to cry and crumble in fear of being drowned. Option B. The slave was thrown into water. پانی میں پھینک دیا گیا کس لیے؟ آپشن سی. ٹو ایکسپیرئنس دا ٹرو ڈینجر آف لائف. نمبر 5. ہو واز نوشیروان؟ یہ کوشچن بھی بہت آتا ہے. نوشیروان واز دا کنگ آف پرشیا. آپشن ڈی. نمبر 6 دیکھیے. دا کنگ واز فیمس فار ہز جسٹس. بی آپشن آئے گا جسٹس. نمبر 7 MCQ ہے. دا فاؤنڈیشن آف آپریشن واز اسمال ان دا ورلڈ مینس. اس کا کیا مطلب ہے کہ دیر واز لٹل کرولٹی ان دا ورلڈ. آپشن ڈی کہ دنیا میں بہت کم کرولٹی ہوتی تھی. فاؤنڈیشن بنیاد جو تھی بہت چھوٹی تھی اس کی. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے MCQs جو ہمارے اس دونوں پیرابلس کے اندر سے ڈیل ہو رہے تھے، اٹیمپٹ ہو رہے تھے. اب ہم کویشچن دیکھیں گے، وہ کویشچنس جو ہمارے ان پیرابلس کے اندر سے اٹیمپٹ ہو رہے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، آنسر دا فالوئنگ کویشچن. ایک ہی سوال ہے آپ کا جو اس وقت دونوں پیرابل سے آ رہا ہے. واٹ واز دا ایڈوائس گیون بائی نوشیروان ٹو ہز پیپل؟ نوشیروان نے اپنے لوگوں کو کس چیز کی ایڈوائس کی تھی، کس چیز کی نصیحت کی تھی؟ اور لانگ کویشچن دیکھیں تو اس میں سے اٹیمپٹ ہو رہا ہے رائٹ اے نوٹ آن کیریکٹر آف نوشیروان. نوشیروان کے کیریکٹر پر ایک نوٹ لکھنا ہے. تو کل آپ نے نوشیروان کے حوالے سے یہ دونوں کویشچن ساتھ تیار کرنے ہیں. ساتھ ہم نے ایکسرسائز کے MCQs بھی دیکھے، سینونیمس بھی دیکھے. اس لیکچر کو بہت اچھے سے تیار کیجیے گا، سارے سینونیمس تیار کر لیجیے گا. انشاءاللہ کل میں آپ سے لائیو لیکچر کے اندر اس کا فیڈ بیک بھی لوں گی اور اس کو سنوں گی بھی. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.